ہے جس کو سمارٹ لاک ڈاؤن کہتے ہیں. جب ہم نے دیکھا کہ یہاں پھیل رہی ہے تو ہم نے ادھر جا کے لاک ڈاؤن کیا, تو وہ افیکٹو بھی ہوا اور پھر ان لوگوں کی مدد بھی کر سکے جدھر ہم نے تھوڑے سے علاقے میں کیا. کیونکہ ہم پھر سے میں یہ اس کی اپنی ٹیم کو کریڈٹ دیتا ہوں کہ ہم نے یہ بڑی جلدی یہ فیصلہ کیا کہ اگر آپ ان علاقوں ملکوں میں جدھر غربت زیادہ ہے اگر آپ پوری طرح لاک ڈاؤن کرتے ہیں تو وہ لاک ڈاؤن نہیں ہوتا. اور آپ کے سامنے پھر ہندوستان کی مثال ہے اور مجھے یہ خوشی نہیں ہوتے کہتے ہوئے, لیکن آپ وہاں دیکھیں کہ انہوں نے بڑا اسٹرکٹ لاک ڈاؤن کیا, لیکن آج ہندوستان میں کیسز بھی بڑھ رہے ہیں, ان کی ہماری تیزی سے زیادہ ان کی وہ پھیل رہی ہے وبا, ان کے شہروں میں پریشر ہے, ان کے اسپتالوں میں ہمارے سے زیادہ پریشر پڑ گیا ہے, ان کے کیسز 30,000 سے اوپر چلے گئے جو اموات ہو چکی ہیں, اور ان کے بھی کیسز بڑھ رہے ہیں, جبکہ ہمارے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 3 مہینے کے بعد سب سے کم کیسز آج پاکستان میں. اچھا, اب میں جو دوسری بات کرنا چاہتا ہوں اور یہ بہت ضروری ہے. دیکھیں, پہلی چیز تو آپ کو سب کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جو وائرس ہے کرونا وائرس, اس کے اوپر ابھی دنیا سیکھ رہی ہے. ہمیں ابھی تک پوری طرح نہیں پتا کہ اس وائرس کو ہم سمجھ نہیں سکے, دنیا اس کو اب سمجھ نہیں سکی. ابھی تک ویکسین تو اس کی نکلی نہیں, لیکن اس کو سمجھ بھی نہیں سکی کیونکہ عجیب ملک دنیا سے ڈیٹا آ رہا ہے. دنیا ابھی تک یہ بھی نہیں سمجھ سکی کہ پاکستان میں کیا ہوا, جبکہ ہندوستان ہمارے ساتھ والا ملک, وہاں کیسز اوپر تیزی سے جا رہے ہیں. ہمارے سے نیچے سے شروع ہوئے تھے, آج ہمارے سے اوپر نکل گئے ہیں اور ہمارے کیسز نیچے آ گئے. دنیا کو یہ بھی سمجھ آ رہی ہے, یہ سمجھ گئی ہے دنیا کہ جیسے آپ کے کیسز نیچے آئیں اور آپ نے احتیاط نہ کی تو پھر آپ کے کیسز اوپر جا سکتے ہیں. اس کی مثال آسٹریلیا میں, انہوں نے اپنا جو سب سے بڑا شہر ہے میلبرن, اس کو ادھر نیچے کیسز چلے گئے تھے, انہوں نے احتیاط نہیں کی, تیزی سے کیسز اوپر گئے, پھر سے انہوں نے شہر کو لاک ڈاؤن کر دیا. اسپین کے اندر یہ ہوا, بڑی تیزی سے ان کے کیسز اوپر گئے, دن میں 1000 سے اوپر فوتگیاں ہو رہی تھیں, اور پھر ان کے کیسز نیچے گئے, انہوں نے لاک ڈاؤن ختم کیا اور پھر کیسز اوپر چلے گئے. اور ہمارا ساتھ والا ہمارا ہمسایہ, دوسرا ہمسایہ ایران, ان کی جب پیک تھی تو 200 لوگ دن میں مر رہے تھے کرونا کی وجہ سے. آہستہ آہستہ ان کے کیسز نیچے آئے, انہوں نے اپنی لاک ڈاؤن کھولنا شروع کیا. آج پھر سے ایران میں اوپر کیسز چلے گئے ہیں, دن میں 200 سے اوپر لوگ وہاں بھی بدقسمتی سے وہاں بھی مر رہے ہیں. تو اس سے ہم نے کیا سیکھنا ہے؟ سامنے ہمارے عید ہے اور اس کے بعد محرم ہے. میں آج آپ سب سے, سارے پاکستانیوں کو چاہ رہا ہوں کہ غور سے میری بات سن لیں. یہ آپ کے لیے بڑی اہم چیز ہے سمجھنے والی, کہ اگر اللہ نے کرم کر دیا ہمارے ملک میں کہ ہمارے اب کیسز بالکل نیچے چلے گئے ہیں, تو اللہ کا شکر کر کے یہ سمجھ جائیں کہ یہ 2 جو ٹائم آ رہا ہے محرم کا اور بڑی عید کا, قربانی کی عید کا, اس میں اگر ہم نے احتیاط نہ کی تو پھر ہمارے کیسز اوپر جا سکتے ہیں. اور اس سے کیا ہوگا؟ اس سے نقصان ہوگا, ہماری آگی معاشیت کو نقصان پہنچے. اس سے یہ جو لاک ڈاؤن ہے, دنیا کی ساری معاشیت سب کو نقصان پہنچا ہے. ہمیں شاید دنیا سے کم نقصان پہنچا, لیکن ہمارے حالات پہلے ہی اچھے نہیں تھے. تو ہم یہ نہیں اب چاہتے کہ اللہ نے اگر اس قوم پہ اپنا فضل اور کرم کیا ہے, ہم اب اپنی بے احتیاطی سے ناشکری کریں اور پھر سے ہم جو پہلی عید کے بعد ہوا تھا, پہلی عید سے پہلے ہم نے بالکل سمجھا کہ جی کیسز ہمارے بڑھ نہیں رہے, شاید پاکستانیوں کو امیونٹی ہے اس سے, تو احتیاط نہیں کی تو ہمارے ایک دم کیسز اوپر گئے, جس کی وجہ سے ہمارے ہسپتالوں پہ پریشر پڑا. ہمارے ڈاکٹرز, نرسز, جن کو ہم فرنٹ لائن ورکرز کہتے ہیں اس جہاد میں, ان کے اوپر بڑا پریشر پڑا. ان میں سے کئی انفیکٹ ہوئے اور 1-2 کیسے جو ان کی فوتگیاں بھی ہوئیں اس میں. تو ہم یہ نہیں اب چاہتے کہ اب اگر یہ 2 جو وقت ہیں, عید اور محرم, اس پہ صرف اس لیے کہ ہم دیکھ رہے ہیں اب کیسز نیچے آ گئے ہیں
اور لوگ بھی سنتے ہیں کہ جی اب تو کوئی سن ہی نہیں رہے کہ لوگوں کی اموات ہوئی ہیں عوام کے اندر، بے احتیاطی کر لیں۔ میں پھر سے کہتا ہوں یہ ناشکری میں چلا جائے گا جو اوپر والے نے ہمارے پاس خاص کرم کیا ہے، اور اس کا بہت بڑا نقصان ہوگا۔ پھر سے اگر یہ علاقوں میں لاک ڈاؤن لگانے پڑے، اس سے ہماری اکانومی پہ فرق پڑے گا۔ وہ سارا اس وقت بے روزگاری ہے ساری دنیا میں بے روزگاری بڑھ گئی ہے لاک ڈاؤنز کی وجہ سے۔ پھر سے اگر لاک ڈاؤن لگائیں گے ہماری معیشت پہ افیکٹ ہوگا، ہمیں روزگار دینے پہ لوگوں کو مشکل ہوگی۔ اور ہم اتنا بڑا پروگرام لے کے آ رہے ہیں اب، یہ جو ہماری کنسٹرکشن کا ہے، ہم نے پوری کنسٹرکشن انڈسٹری کو وہ اس وقت انسینٹیوز دیے جو کبھی پہلے ملے نہیں تھے، تو وہ اب پروجیکٹ شروع ہو رہے ہیں، ہماری پلاٹس کی قیمتیں اوپر جا رہی ہیں، سیمنٹ کی خریدار بڑھتی جا رہی ہے، سریے کی، اس کا مطلب کہ معیشت صحیح طرف جا رہی ہے۔ بے احتیاطی سے کہ ہم اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچا دیں۔ اس لیے آج میں آپ سب کو اپیل کرتا ہوں کہ یہ جو ٹائم ہے عید کا اور اس کے بعد محرم کا، سب کو ذاتی طور پہ ذمہ داری لینی چاہیے۔ یہ صرف یہی نہیں کہ اگر یہ کرونا پھر سے بڑھتی ہے تو اس سے صرف معیشت افیکٹ ہوگی، ہم پھر سے اپنے بوڑھے، اپنے بزرگوں کو، وہ لوگ جو بیمار ہیں، ہم ان کی جانیں خطروں میں ڈالیں گے۔ اور سب سے چیز جو آسان چیز ہے آپ کے لیے، جس سے ہم نے اب تک دیکھا سب سے زیادہ فرق پڑا ہے، وہ ہے یہ فیس ماسک۔ یہ میں ایڈمنسٹریشن کو بھی کہوں گا، جو ہماری ٹائیگر فورس ہے ان سب کو کہوں گا، دکانداروں کو کہوں گا، آپ کی بزنسز کے لیے کہوں گا کہ یہ سب کو یہ تاکید کریں۔ اس کی کوئی خرچہ نہیں ہے، یہ جب آپ کور کرتے ہیں، ہمیں دنیا میں اب یہ ثابت ہو گیا کہ یہ سب سے آسان طریقہ ہے یہ وائرس کو کم کرنے کا۔ تو سب سے پہلے تو یہ آپ اس کے اوپر پوری طرح عمل کریں۔ پھر یہ جو قربانی کی عید ہے، اس میں کوشش کریں آن لائن قربانیاں کروائیں۔ ابھی تک ہمیں خبریں آ رہی ہیں کہ آن لائن قربانیوں میں بڑا اضافہ ہو گیا ہے، لیکن اور کوشش کریں یہ کرنے کی، تاکہ، اور اگر آپ نے جانا ہی ہے وہ مارکیٹس میں جدھر یہ جانور کی خرید و فروخت ہوگی، تو یہ پورا ماسک پہن کے جائیں۔